لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. کیا نماز کے اندر کبھی کبھار رفع یدین کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہے. یعنی بالکل آخری عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ رفع الیدین کے ترک کرنے کا تھا. اس میں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ متاخر الاسلام ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو نبی کی نماز نقل کی اس میں رفع الیدین ہے. لیکن حضرت وائل ابن حجر ہی سے دوسری روایت ہے کہ جب وہ دوسری مرتبہ نبی کی خدمت میں آئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے. رکوع اور قومہ رکوع اور قومے کی طرف جاتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. اس سے استدلال کیا گیا ہے اور بہت سارے اس پر یعنی دلائل ہیں کہ اہل کوفہ جہاں جو علم کا مرکز تھا ان کا اس پر اجماع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت کی نمازیں ان صحابہ نے فالو کی ہیں جو حضرت علی کے ساتھ کوفہ آئے تھے. اور امام مالک سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. لیکن بہرحال رفع الیدین کرنے کے بھی دلائل ہیں اور نہ کرنے کے بھی دلائل ہیں. امام ترمذی نے امام بخاری کے شاگرد ہیں, انہوں نے جب رفع الیدین کا تذکرہ کیا کہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بعض صحابہ کا مذہب ہے. لیکن جب ترک رفع الیدین کا ذکر کیا ہے تو فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے. لیکن بہرحال اس معاملے میں اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے, دلائل دونوں طرف ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں فروعی اختلاف ہو کسی مسئلے میں, عوام کو بجائے خود فیصلہ کرنے کے بجائے یہ کسی مجتہد کو فالو کرنا چاہیے دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ. تو بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے, اور جب سے یہاں اسلام آیا ہے امام ابو حنیفہ ہی کے مسلک کو فالو کیا جا رہا ہے, وہ بھی قرآن و حدیث ہی پر مبنی ہے. تو اس لیے جب آپ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے تمام مسائل کو فالو کرنا چاہیے. اس میں خود مجتہد بننے کی کوشش کرنا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آج کل ایک بحث مباحثہ چل پڑا ہے لوگوں میں, اپنی دلیل کو دلیل, دوسرے کی دلیل کو بالکل ہی نہیں مانا جاتا. تو جب آپ امام حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ بہت سارے صحابہ سے منقول بھی ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کان اصحاب علی و ابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو دونوں طرف ہیں, میں نے بتایا کہ اس طرف بھی روایتیں, میرا مقصد رفع الیدین کا انکار نہیں ہے, دونوں طرف روایتیں ہیں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو کسی ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا احترام کریں. تو جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ نہ کریں, کیونکہ یہ بھی باقاعدہ نبی کی سنت ہے. اور اس پر میں نے ابھی پورے دلائل نہیں دیے ہیں کیونکہ یہ ایسا حساس موضوع ہے کہ جیسے ہی نیٹ پہ جائے گا ایک دم جو ہے نا احادیث لوگ پیش کرنا شروع کر دیں گے اور طنز کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں دلائل دوں. تو یہ تو مختصر بات کی جاتی ہے, اصولی بات کی جاتی ہے. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ ترک کر دیا جائے. کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری زندگی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے کیونکہ یہ جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے, افضلیت کا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ نبی کا بالکل اینڈ والا جو آخری عمل ہے جس کو زیادہ تر صحابہ نے فالو کیا ہے, وہ ان کی رائے میں نہ کرنا ہے, ترک کرنا ہے. تو اب ترک کرنا سنت ہو گیا ہماری نزدیک. تو افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے, کوئی کرے چاہے ساری زندگی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کا یہ مسلک ہو کہ کرنا چاہیے وہ بھی ساری زندگی نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ افضلیت کا اختلاف ہے جس کو آج ایک بہت بڑا اختلاف بنا کے پیش کر دیا گیا ہے.